बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में होने वाली एक इंतहाई अहम और खुफिया मुलाकात जिसके बड़े चर्चे हैं, इस मुलाकात की असल कहानी क्या है और घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, इमरान खान के घर का वो कौन सा भेदी है जो आए रोज़ एक लंका ढा रहा है, और दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो इमरान खान से मुतल्लिक़ नित नए इंकशाफात करेगा। इस हवाले से बात होगी, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के उस दौरा पाकिस्तान का ज़िक्र जो अब मुलतवी हो चुका है, और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बर नहीं है। दफ्तर ख़ारजा ने इसकी तस्दीक कर दी है कि ये दौरा मुलतवी हो चुका है और आने वाले दौरे की जो तारीख़ें हैं वो दोनों ममालिक मिलकर तय करेंगे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर की जानिब से जो बयान सामने आया उसके मुताबिक उनकी मसरूफियात के बायस ये दौरा मुलतवी किया गया है, क्योंकि उन्होंने G20 की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में इंडोनेशिया जाना था। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बर नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है, जो मुज़ाहरे हो रहे हैं या लॉन्ग मार्च हो रहा है, उसकी वजह से ये दौरा मुलतवी हुआ है। वजह कुछ भी हो, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बर नहीं है। अब जिक्र करते हैं उस मुलाकात का जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान मुबैना तौर पर हुई है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि ये खुफिया मुलाकात गुज़श्ता रात लाहौर में हुई थी, और वजह यह है कि सदर आरिफ अलवी अचानक लाहौर पहुंच गए, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा अपने अलविदाई दौरे के सिलसिले में लाहौर गैरिज़न गए थे। गैरिज़न में उन्होंने ख़िताब किया, दौरा किया। ये उनके अलविदाई दौरों का हिस्सा है, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि जनाब, इस दौरे का असल मकसद ये है कि लाहौर में इमरान खान चूँकि साहिब फ़राश हैं, वो अपने घर में हैं, तो लिहाजा ये खुफिया मुलाकात उनके घर में ही हुई है। यहाँ पर यह बता दूं कि मुलाकात की असल कहानी क्या है। ये बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि गुज़श्ता रोज़ ही सदर मुमलिकत ने इस बात का एतराफ़ किया, बल्कि शिकस्त तस्लीम की एक लिहाज से, जब उन्होंने ये कहा कि उनकी भरपूर ख्वाहिश और कोशिशों के बावजूद वो इस्टेब्लिशमेंट और PTI को करीब नहीं ला सके, उनके दरमियान जो खलीज है उसको ख़त्म नहीं कर सके, इख्तलाफात को दूर नहीं कर सके, हुकूमत को वो जल्द इंतखाबात करवाने पर रज़ामंद नहीं कर सके। उनके ख़याल के मुताबिक अगर इंतखाबात जल्द हो जाएं तो बेहतर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ़, अगरचे वज़ीर-ए-आज़म, उस आर्मी चीफ़ का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, लेकिन इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मशवरा कर लें। हालांकि ये दोनों बातें जो हैं, जो मैं तो समझता हूँ तीनों की तीनों बातें जो हैं वो सदर पाकिस्तान के आइनी मनसब से मुनासबत नहीं रखती, कि एक सदर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात के हवाले से बयान दे। एक सदर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो एक आइनी तरीक़ाकार के हवाले से ये बात कहे कि उसकी बजाय आइनी तरीक़ाकार अपनाने के बजाय कोई दूसरा तरीक़ाकार अपनाया जाए। सदर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुलेआम ये बात करे कि वो इस्टेब्लिशमेंट और उनकी अपनी सियासी जमात के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। बहरहाल हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ये मुलाकात सिरे से हुई ही नहीं, हालांकि सदर मुमलिकत की ये ख्वाहिश थी, इमरान खान की ये ख्वाहिश थी। अगर ये मुलाकात हुई भी है तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अब तो आर्मी चीफ़ अलविदाई दौरों पर हैं, इसके बाद वो क्या कर सकते हैं? जाते जाते ये ज़रूर हो सकता है कि ज़ाती तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के माबैन कोई सुलह हो जाए।
جو ان کی آپس میں جو دوریاں ہیں وہ قربت میں بدل جائیں، جس کے امکانات بھی بظاہر کم نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب اس گھر کے بیدی کی۔ گھر کا بھیدی جو ہے وہ آپ نے گزشتہ چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ، ایک شخص جس کا نام ہے میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی، وہ عمران خان سے متعلق مختلف قسم کے انکشافات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے عمران خان کی اماں پر میجر جنرل فیصل نصیر سے ملاقاتیں کی ہیں، اور میجر جنرل فیصل نصیر آپ جانتے ہیں یہ وہی ہیں جن کے خلاف عمران خان اپنے اوپر ہونے والے حملے کی FIR درج کروانا چاہتے تھے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب جب شروع میں انہوں نے یہ بیان دیا یا ٹیلی ویژن پر آئے تو بہت سے PTI کے لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے۔ بعد میں ان کی تصاویر جو ہیں وہ جاری ہوئیں عمران خان کے ساتھ، تو پھر یہ پتہ چلا کہ ہاں جی یہ تو PTI کا کوئی کارکن تھا، میاں والی کا، عمران خان کے حلقے کا، وہاں پر PTI کے لیے کام کرتا تھا، عمران خان کے حلقے میں ان کی ماں پر کام کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ کسی شخص کی تصویر کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے قریب ہے، یا کسی جگہ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے یا ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ہو سکتا ہے میری متعدد تصاویر ہوں، انٹرویوز ہوں وزیر اعظم کے، سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ خاص طور پر پارٹی کے جو ارکان ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے پارٹی کے لیڈر کے ساتھ تصاویر بنوائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ہاتھ ملائیں، وہ تصاویر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے ڈرائنگ رومز میں سجاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ وہ ان کے انتہائی قریب ہیں۔ لیکن یہ جو ٹائمنگ بڑی زبردست ہے، یہ جو خرم حمید روکڑی جو اچانک منظر عام پر آئے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ 2012 میں یہ پاکستان آرمی سے ریٹائر ہوئے، پھر اس کے بعد PTI میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے جو شخص 2012 میں میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہو، یقیناً اس کے ساتھی جو کولیگز ہیں، جو اس کے بیچ میٹ، کورس میٹ، پلاٹون میٹ، وہ اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر تو ہوں گے، تو دوستیاں بھی ہوتی ہیں، فوج کی دوستیاں ساری زندگی چلتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بعد میں انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کیے ہوں گے۔ سردار تنویر الیاس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑی ATM ہے، بڑی مالدار شخصیت ہے، آج کل وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، یہ ان کے قریب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہوئی، کیونکہ ایک آرمی بیک گراؤنڈ تو ہے ہی، اور وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر ان کے دوست ہیں، تو یقیناً اس دوستی میں آ کر انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ آرمی کی دوستی زیادہ دیر پا ہوتی ہے بنسبت سیاستدانوں کی دوستی کے، تو انہوں نے اچانک پھر آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں ون آن ون، اب حامد میر کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں صرف ایک شخص کو بلانا اور انٹرویو کرنا، میں حامد میر کی کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ عام شخص جو ہے وہ کیپٹل ٹاک میں ون آن ون، یعنی صرف ایک شخص کا انٹرویو آپ نے کرنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تو وفاقی وزراء کے ساتھ دیگر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کو اتنی اہمیت دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ جو خرم حمید روکڑی ہیں یہ اتنے اہم انسان نہیں ہیں جتنا اہم بنا کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے آرمی میں تعلقات ہیں، ان کے تعلقات بڑے ذاتی اور کاروباری نوعیت کے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ، لیکن ان کو اتنی زیادہ اہمیت دینا کہ جناب یہ بڑے انکشافات کرے گا۔ دیکھیں آپ کسی جماعت میں رہتے ہیں، کسی بھی عہدے پر رہیں، تو آپ کے پاس بہت سے پارٹی کے بہت سے راز ہوتے ہیں آپ کے پاس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی صاحب کردار انسان کو اپنے وقت پر پارٹی میں جب وہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ لوگ کچھ چیزیں راز کی شیئر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ پارٹی چھوڑ دیں تو پھر آپ اس کے بعد وہ کیچڑ یا گندگی اچھالیں۔ بہرحال تحریک انصاف کا بھی ایک خاصہ ہے، خاص طور پر عمران خان کا، کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوں تو وہ ان کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جناب کہ یہ ہمارے چیتے ہیں، جو ہی وہ ساتھ چھوڑتے ہیں پھر ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، مغالطات، پھر ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ فیصل واوڈا کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ جو روکڑی صاحب ہیں ان کی مثال آپ کے، اور بے شمار
اس طرح کے وہ احمد جواد ایک ہوتے تھے، ان کی مثال آپ کے سامنے، دیگر علیم خان، یہ جہانگیر ترین، بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کا آپس میں اختلاف ہوا تو پیپلز پارٹی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے کہا کہ آپ سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں، وہ باعزت طور پر مستعفی ہو گئے۔ نہ پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف کوئی کیچڑ اچھالا، کوئی بات کی، نہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی بات کی۔ یہی بات کہی جا سکتی ہے ندیم افضل چند کے حوالے سے کہ ندیم افضل چند جب پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں گئے، انہوں نے کبھی پیپلز پارٹی کی قیادت پر جو ہے وہ کیچڑ نہیں اچھالا، ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، اور دوبارہ وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، اور آج وہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے جس کو ہم یہ کہیں کہ بلو دی بیلٹ وار کیا ہے۔ تو یہ کردار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ سیاسی جماعت میں رہیں، یہ دونوں طرف، اگر آپ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، رہے ہیں، تو بعد میں اس سیاسی جماعت کے بارے میں، اس کے قائدین کے بارے میں ہرزہ سرائی مت کریں۔ اسی طرح اس سیاسی جماعت کو بھی چاہیے کہ کوئی کارکن باعزت طریقے سے الگ ہو جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف بھی بےہودہ قسم کے ٹرینڈ نہ چلائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بعض سیاسی جماعتوں میں یہ میچورٹی نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آ جائے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔